دوستوں اتنی فضیلت ہے رمضان مبارک کی، اور ساری کمبختی کے جنہیں پہ جو ساری نوجوان نسل اس رمضان کا احترام بھی نہیں کرتی اور روزے بھی نہیں رکھتی، حالانکہ بڑے پیارے روزے ہوتے ہیں، صبر بھی اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید نے کو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں کوئی ایسا وظیفہ دسا جن ذریعے میں تے کو یاد کراں اور تو پکار اور تو کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ موسیٰ نے عرض کی یہ تو کلمہ تو تیرے سارے بندے پڑھ دیں، میں کوئی خاص وظیفہ دسا، کوئی خاص ذکر دسا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر ساتویں آسمان اور جو انہیں وچ بھی آباد ہیں میری ذات کے سوا اور 70 زمیناں دے ایک پلے دے وچ رکھے جاون اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلے دے وچ رکھا وجے، کوئی پلہ جھک ویسی جے کلمات طیبہ ہوسی، یعنی دنیا دے تلے لگے وہ جو 7 دنیا دے حصے کراس کر جو زمین دے اور 7 آسمان دے حصے کراس کر جو اندے وچ جتنے بھی آبادی رہن والی ہے وہ کو ایک پلے چلا کے جو لا الہ الا اللہ ایک پلے دے وچ چلا کے جو، یعنی اتنی عوام دے باوجود ہون دے باوجود بھی ایک پلہ خالی ہوئے سے ایک لا الہ الا اللہ دا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت محمدیہ دے وچ ایک شخص کو تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کرے سی، اس دی سیاہ کاری آدم ہوسی، اندے سامنے اس دے اعمال کے نام دے 99 دفتر کھول دیتے گئے سن، ہر دفتر ہاتھ نگاہ تک لمبا ہوسی، پھر اس دے ارشاد ہوسی کہ میں کی بات کا انکار کر سکتے ہو، میرے ایک فرشتے نے جڑی نیکی و بدی لکھنے میں مقرر کیتے ہیں تو آج جو کوئی زیادتی نے تو نہیں کی تھی، وہ بندہ آج کرے سے پروردگار نہ تو میں انکار کرے نا اور نہ ہی تیرے فرشتہ نے کوئی زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے سے اچھا اب اللہ تو تیرے پاس نہ گناہ والا کوئی عذر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تیرے اوپر ظلم نہیں کیتا بندہ، یہ وقت کا بچہ نکالا ویسی جیسے اوپر لکھا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوسی، او دے نال اس دے خلوص دے نال دنیا دے وچ بڑا ہے او بچے کو میزان دے وچ رکھا ہویا سی، تو آج کرے سی یا اللہ میرے 99 دفتر گناہاں دے مقابلے دے وچ اس ایک دی کیا حقیقت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے سی اگر ایک بچے کو ضرور تولا منجے چنانچہ ایک تولا زیادہ کدا منجے تا 99 دفتر جو تو بھاری ہو رہے سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا شخص کے کلمہ پڑھی اگر اس دے دل دے وچ گندم دے دانے دے برابر بھی ایمان ہو سی نہ اور روزہ کو نکل ویسی۔ بخاری شریف کی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے بھئی جدے وچ دانے گندم دے دانے اور بعض روایات میں وچ لکھا ہے کہ کڑائی دے دانے دے برابر جے اگر بھی ایمان ہو سی تو روزہ دے وچ نکال دیتا ویسی۔ استغفار دے معنی معافی ہے، معافی چاہن دے، استغفار دی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ معافی چاہنے والے دے نال وہ خوش ہو دے اور انہیں تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت ابن عباس کی کوئی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا شخص استغفار کا ورد رکھ دے تو اللہ تعالیٰ انہیں تمام تنگیاں کو دور کر دے اور ان کو بے حساب رزق دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا شخص اللہ تعالیٰ کے کول مغفرت چاہے انہیں مغفرت فرما دے سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں بھر میں اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرے نا، حالانکہ آپ گناہوں تو پاک ہیں، معصوم ہیں، اور کچھ روایت دے وچ ہے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرے نا، اور ایک روایت دے وچ ہے کہ میں 70 مرتبہ تو زیادہ بھی توبہ اور استغفار کرے نا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا پروردگار ہے اور ہر گناہ اور میں انہیں حضور توبہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ جنت وچ کھاسن اور پیسن لیکن وہ نہ تھکے سن نہ پیشاب نہ پاخانہ کرے سن اور نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوسی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کھانا کا فضلہ کیا ہوسی، تو آپ نے فرمایا ہے کہ نکاح کے ذریعے خارج ہوئے سی اور پسینہ مشک دی مانند ہوسی۔ سبحان اللہ والحمدللہ ایک کلمہ جنتیاں دے دل دے وچ ڈال دتے ویسے جڑا انہاں دی زبان دے تے سانس وچ جاری ہوسی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جڑا شخص جنت میں داخل ہو سی خوش و خراب رہے سی راسی فکر و غم دے نال بھی نہ سے تے کول بھی نہ سے نہ اون دے کپڑے پرانے ہو سے نہ اون دی جوانی ختم ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ جنتیاں دے وچ 120 صفحے ہو سے انہاں دے وچ ایک ہی صفحے محمدیہ دی ہو سی اور 40 دنیا محمدیہ دی ہو سے 80 صفحے امت محمدیہ دی اور باقی 40 دنیا محمدیہ دی ہو سے تو ایسا کتنا خوش نصیب ہے ساکو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ تعالی نے محمدی بڑھائے اس دے باوجود بھی اساں اپنے نماز دی فکر نہیں کرے دے اپنے نام اعمال کو نہیں دے اپنے جناب والا کاروبار دے وچ مصروف رہنے ہے سارے کو ہے کتاب 15 منٹ بھی نہیں نکلا جو اللہ تعالی دے ہاں کہ سر پر سجود ہو کر گڑگڑا کے معافی مانگو یا اللہ سارے گناہ زیادہ ہیں مہربانی فرما ساری بخشش فرما بلکہ صاحب اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا جو آ کے سامنا کرو آ کے اللہ تعالی کو اپنی مغفرت طلب کرو بلکہ حسد آپ نے دنیا کے حسد دے وچ رہنے ہیں دنیا کے لالچ دے وچ رہنے ہیں تو دوزخ دا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ساری دنیا کی آگ 70 حصہ دے وچ ایک حصہ ہے گیا عرض کیتا جائے ایک حصہ ہی کافی گرم ہے تو آپ نے فرمائے جہنم کی آگ دنیا کی آگ کو 69 حصے زیادہ گرم نہیں ہوئی ان ایک حصے دے آگ دی تپش معلوم کرو اور ان کو 69 حصہ زیادہ دی تپش معلوم کرو ایک حصے دی تپش جناب والا نہیں برداشت کر سکتے اگر ہاتھ غلط اتنا لاگی ونجے تو ہاتھ دے اوتے زخم ہوے دین ہاتھ دے اوتے چھالے ہوے دین تا اس کو 69% جڑی آگ زیادہ ہو سی 69 بعد زیادہ ہو سی انت سکینت صبر کرے سو کی برداشت کرے سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں بیٹھے اون دے وچ اکثر فقراء اور غریب لوگ نظر آئے اور دوزخ دے وچ بیٹھے اون دے وچ اکثر عورتیں نظر آئے رمضان مبارک دا مہینہ برکت والا اور رحمت والا ہے بخشش والا ہے ساتھ ہی چاہیے کہ کثرت اللہ دے وچ نیک عمل کرو قرآن پاک کی تلاوت کرو روزہ رکھو تراویح پڑھو نوافل پڑھو اور گناہوں دے نال اساں اپنے گناہوں دی مغفرت طلب کرو تاکہ دوزخ میں کول بات ہو جو جنت کے حقدار بنو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے روزہ اور قرآن تو ہے بندے کی سفارش کرے سے روزہ عرض کرے سی اے میرے پروردگار میں یہ بندے کو کھانا پینا اور نفس کی خواہش پورا کرنے کے رو کر رکھا ہے آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور قرآن آکسی کہ میں ایک سونے سومن تو آرام کرنے کو رو کے رکھے اور میں نے بھی اور اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش قبول فرمائی گئی سی رمضان شریف دے وچ روزہ رکھنا والا اور نماز تراویح دے وچ قرآن کریم تلاوت کرنا والا قیامت دے شفاعت دا حقدار ہو سی اور جنت دے وچ داخل ہو سی دونوں کی سفارش اللہ تعالی قبول فرمائے سی بندے واسطے اللہ تعالی جنت دے دروازے کھول دے سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آدم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف دے بارے دے وچ 5 چیزاں خاص طور پر دیا گیا ہے جڑا پہلے نے امتیاں کو نہیں ملیاں نمبر 1 انہاں دے منہ دے وچ اللہ تعالی دے نزدیک مشکل زیادہ پسندیدہ ہے گئی انہاں دے واسطے دریا دی مچھلیاں تک دعا کرے گے اور افطار دے وقت تک افطار تک کرے جا رہے ہیں نمبر 3 جنت ہر روز ان دے واسطے راستہ کی دی ہے بھلا اللہ تعالی ارشاد فرماتے کہ قریب ہے میرے نیک بندے دنیا دے مشکل اور اپنے اوپر پھینک کر تیری طرف آوے انہیں وچ سر کے شیاطین قید کر دیتے ہیں کہ وہ رمضان شریف دے وچ برائی طرف نہیں پہنچ سکتے جہاں طرف غیر رمضان دے وچ پہنچ سکتے ہیں نمبر 5 رمضان دی آخری رات دے وچ روزہ داروں دی مغفرت کر دی جاتی ہے صحابہ کرام نے عرض کی ہے شب مغفرت شب قدر ہے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے دے وقت مزدوری دی ہوتی ہے عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي ربيعه فتحت ابواب الجنه وقفلت ابواب جهنم وصلت الشياطين في روايه فتحت ابواب الرحمه متفق عليه حضرت ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان آنے تو آسمان دروازے کھول دیتے ہیں اور ایک روایت دے وچ جنت دے دروازے بھی کھول دیتے ہیں اور ایک روایت دے وچ جنت دے دروازے کھول دیتے ہیں اور دوزخ دے دروازے بند کر دیتے ہیں شیاطین کو زنجیراں نال جکڑ دیتا ہے ایک روایت دے وچ رحمت دروازے بھی کھول دیتے ہیں رمضان شریف دے وچ آسمان دے دروازے بھی کھلے ہوندے ہیں جنت دے دروازے بھی کھلے ہوندے ہیں
جندے اللہ تعالی دی خاص رحمت زمین تے آمین اور جنتیاں جنت والے دروازے بھی کھلے ہوندے جندی وجہ دے نال جنت والے کو منظور ہو ایمان کی خبر ہو رہی ہے کہ دنیا دے وچ رمضان آ گئے اور روزے داراں دے واسطے دعا روزے دار دعاواں وچ مشغول ہو گئے ماہ رمضان دے وچ دوزخ دے دروازے بند ہو گئے ابلیس نہ اپنی اولاد دے نال قید کر دتا ہے یہ مہینے دے وچ جڑا گناہ کرے تے اپنے نفس امارہ دے شرارہ دے نال کرے نہ کہ شیطان دی وجہ سے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الرجال لا يدخله إلا الصائمون متفق عليه فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں ایک باب ریان جن میں صرف روزے دار داخل ہو سن جنت میں 8 طبقے ہیں ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے یا یہ طرح کہ جنت کے کئی پہلے دیوار ہیں دے 8 دروازے ہیں تاکہ ہر قسم کے نیک لوگ اپنے اپنے الگ الگ دروازے کے نام داخل ہو جائیں ریان کا معنی ہے تو تازگی سیرابی سبزی چونکہ روزے دار روزہ دے وچ بھوکے پیاسے رہندے با مقابلہ بھوک دے پیاس دے زیادہ تکلیف اٹھیندے یہ واسطے کہ انہاں دے داخلے واسطے وہ دروازہ منتخب ہوئے جتنا پانی دے نہراں بے حساب سبزہ پھل فروٹ اور سیرابی ہی گئی اندا حسن آج نہ سارے وہم دے وچ آ سکتے نہ بیان دے وچ انشاءاللہ دیکھ کر ہی پتہ چلسی رمضان شریف کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے بخشش کا مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے بھائی چارے کا مہینہ ہے ہمدردی اور ہمخاری کا مہینہ ہے پیا قرآن کریم کا مہینہ ہے پیا رمضان شریف دے وچ صرف قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ پہلی کتاب ہے رمضان دے وچ نازل ہوئی تورات انجیل زبور صحائف ابراہیمی لیکن کئی کتاب نے رمضان کا ذکر نہیں کیتا اگر کیتے تو صرف قرآن نے دنیا میں سیاق کی پورے رمضان کا ذکر کیتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیتا گیا ہے رمضان وہ برکتاں مہینہ ہے جس نال اپنے نورانی وجدانی پروگرام ہے علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی مدارک المجالس کے وچ خود شریف نقل فرمائے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا رمضان دے بابرکت مہینے دے وچ روزہ رکھ کے اپنی مجلس دے ذکر دے وچ حاضر رہندے درس قرآن درس حدیث سنتے تو اس دے ہر قدم دے اوتے ایک ایک سال دی عبادت دا کے ثواب لکھا ویندے اور قیامت دے دن اج دے سائے دے وچ سی جڑا کوئی رمضان شریف دے وچ نماز با جماعت تے ادا کرے دے یعنی ہر نماز با جماعت پڑھ دے اللہ تعالی اور ہر رکعت دے بدلے نور دا ایک ایک شہر عطا فرمائے سی جڑا کوئی ماہ رمضان دے وچ اپنے والدین دے نال احسان اور بھلائی کرے دے اللہ تعالی اور رحمت نگاہ رحمت فرما دے جڑا کوئی مسلمان دی ضرورت پوری کرے دے اللہ تعالی انہیں 10 لاکھ حاجت پورا کر دے جڑا اس مہینے دے وچ کئی بار بچے یعنی بار بچے دار فقیر کو خیرات دے دے اللہ تعالی انہیں واسطے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دے اور انہیں 10 لاکھ گناہ معاف فرما دے اور 10 لاکھ درجے بلند فرما دے پر قیامت والی بات پہلے ان دے بڑے بڑے عابدان ہوتے آپ دے پر حضور کی امت دے گناہگار والے آ گئے انہاں دے نام آواز دے بے حساب نیکیاں ہو سے انہاں کی وجہ بے حساب ملے سی سارا صدقہ ہے موجود رحمت دا اگر حضور اعلان رحمت نہ فرمے دے تو ساتھ کی میں پتہ چلدا کہ رمضان دا مہینے دی عظمت اور شان دا برکت دا اور رحمت دا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرماوے رمضان شریف اللہ تعالی دی نافرمانی دا مہینہ نہیں رمضان شریف نورانی اور وجدانی پروگرام دا مہینہ ہے بڑا بدبخت ہے بڑا بدنصیب ہے جڑا رمضان دی برکت کا محروم ہے كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو الشهوة وطعامه من عدد الصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي وخلوه فيما الصائم طيب عند الله ذريه المسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا